الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنی سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہے وہ موضوع ہے کہ ایام تشریق کی فضیلت، یعنی یہ جو دن گزر رہے ہیں جس میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں، یہ جو 3 دن ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اور اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تشریق کا معنی ہوتا ہے دھوپ دکھانا، سکھانا، یہ اس کا معنی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو اہل عرب ہوتے تھے ان کے ادوار میں فریج وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، فریزر وغیرہ، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان دنوں میں جو گوشت ہوتا تھا اس کو سکھاتے تھے، دھوپ سے سکھا لیتے تھے، اور اس گوشت کو پھر اپنے کئی عرصے تک استعمال میں لاتے تھے۔ تو ان ایام کو ایام تشریق کہا گیا کہ ان دنوں میں گوشت کو سکھایا جاتا تھا، دھوپ دکھائی جاتی تھی، اس کی وجہ سے ان ایام کو کیا کہا گیا؟ ایام تشریق۔ اور یہ جو ایام تھے یہ آقا علیہ السلام سے پہلے سے رائج تھے، یعنی ان دنوں میں گوشت سکھانا جو تھا یہ شروع سے رائج تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت تھی اس کو اہل عرب جو تھے وہ لے کر چل رہے تھے، اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے تھے، اور اپنے قربانی کے گوشت کو زیادہ عرصہ رکھنے کے لیے وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ وہ سکھا لیتے تھے، پھر اس کو آہستہ آہستہ استعمال کرتے رہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ کے اوپر بھی کرم نوازی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آقا علیہ السلام اس امت میں بلکہ پوری کائنات میں رحمت بن کر ہے۔ آقا کی رحمت جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ جو ہے وہ سب کے لیے، کہ ساری مخلوق جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی رحمت کے صدقے کھا پی رہی ہے، اور رحمت خاصہ جو ہے وہ امت محمدیہ کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار کا غلام بنا کر ہمیں کئی نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں میں مبارک دن اور مبارک راتیں عطا فرما دی، کہ ہم ان دنوں میں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کر، اللہ کا ذکر کر کر
ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیں، ہم جنت کو پا لیں، ہم اپنے گناہوں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی پکی سچی محبت اور بندگی کرنے والے بن جائیں، یہ آقا علیہ السلام کی رحمت خاصہ ہے۔ اور ذوالحجہ کا جو پورا عشرہ ہے پہلا، اس کے بارے میں بھی کثیر احادیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر سب سے زیادہ پسند ہے، اور ان پہلے عشرے میں 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھنا، ذکر اذکار کرنے کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا، سوائے اس جہاد کے کہ جس میں بندہ شہید ہو جائے۔ شہید ہوگا تو اس کا مقام و مرتبہ اس ذکر کرنے والے سے افضل ہے، ورنہ ان دنوں میں ذکر کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر 10 ذوالحجہ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی کیا ہے، وہ قربانی کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ اگر ایک بندہ 80,000 روپے کا جانور بکرا لا کر، چاہے اتنا زیادہ موٹا تازہ نہ بھی ہو، ایک نارمل بالفرض بکرا 70-80 ہزار روپے کا لا کر وہ ذبح کر دے، اور دوسری طرف بندہ 1 کروڑ روپیہ ویسے صدقہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بکرے کی قربانی کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن سب سے بڑی نیکی کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے 2 دن، یعنی آج کا دن اور کل کا دن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے عزت و احترام والے، کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم ارشاد فرمایا، احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی کہ ان دنوں میں بھی کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ گنے چنے دنوں میں، مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب مفسرین نے، صحابہ کرام نے واضح طور پر ایام معدودات، مخصوص دن، گنے چنے دن، ان سے مراد یہی دن لیے ہیں، ایام تشریق والے، کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کہ اللہ کا کیا کرو، ذکر کرو، کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن قربانی والا دن ہے، پھر اس کے بعد والا دن، یعنی سب سے افضل دن قربانی والا ہے، اور قربانی والے دن کے بعد کا جو دن ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والا دن ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے جب قربانی کے دنوں میں 5 یا 6 قربانیاں کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جانور تھے قربانی والے، وہ آگے بڑھ بڑھ کر یہ چاہتے تھے کہ آقا علیہ السلام پہلے مجھے قربان کر دے، یعنی ان دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی جو ہے وہ اتنی بڑی نیکی ہے، اور وہ ذکر اللہ میں شامل ہے، ذکر اللہ بھی کرو اور قربانی بھی کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے جب قربانی کی تو جانور کیا کہتے تھے کہ پہلے مجھے قربان کیا جائے۔ اب عام طور پر جب ہمارے بچے قربانی کے جانور لاتے ہیں، ہم بھی لاتے ہیں، اور کچھ عرصہ جب اس کو پالتے ہیں تو پھر محبت ہو جاتی ہے،
پھر جب وہ قربان ہوتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بچے روتے بھی ہیں۔ تو یہ جو قربانی ہے اس کے اندر جب وہ قربان ہو جائے تو اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو جانور تھا وہ خیر و عافیت کے ساتھ قربان ہو گیا، ورنہ کئی اس سے پہلے مر جاتے ہیں، کئیوں کو حادثات ہو جاتے ہیں، یا ویسے ہی پورے سال میں کئی جانور جو ہیں وہ کٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان جانوروں کے اوپر بھی ایک احسان ہے، ایک ان کے اوپر بھی اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ وہ جانور عید والے دن، عید کے دنوں میں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ اور جو اللہ کی راہ میں جو قربانی ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ضائع ہو گئی، بس قربانی ہو گئی چلو جی فرض ادا ہو گیا، ایسا نہیں۔ آقا علیہ السلام کی کئی احادیث اس کے اوپر موجود ہیں کہ یہ جو قربانی والا جانور ہے، جب پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور فرمایا کہ یہ کل قیامت والے دن پل صراط کے اوپر سواری ہوں گی اور اپنے خون، اپنے بالوں، اپنی کھال، اپنے کھروں، اپنے سینگوں کے ساتھ بندے کے نامہ اعمال میں تولی جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کرو، مجبوراً نہیں کہ یار یہ کیا واجب آ گیا ہو، یار میرے پاس پیسے آ گئے تو مجبوراً قربانی کر دینا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی چدراہٹ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں تو کتنی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب قربانی کے جانور نے ہمارا واجب بھی ادا کیا، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے بخشش بھی ہوئی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی بھی ملی، قیامت والے دن وہ پورے کا پورا بکرا گوشت کھروں سینگوں سمیت نامہ اعمال میں بھی تولا جائے گا، اور سب سے آخر میں کیا ہوگا، پل صراط کے اوپر سواری ہوگا، کہ پل صراط کے اوپر جو اتنا لمبا سفر، اتنا مشکل سفر ہوگا، قربانی کا جانور اس کو اپنے اوپر سوار کر کر بندے کو پل صراط سے پار کروائے گا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اچھا جانور، موٹا تازہ جانور، یعنی یہ نہیں کہ کانگری بکرا کمزور سا بکرا لے آؤ، نہیں، ہیلتھی جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، خوش دلی سے قربانی کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے خود قربانی کی، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں جانور قربان ہونے کے لیے بےتاب تھے کہ پہلے مجھے قربان کیا جائے۔ اسی لیے جو مستحب طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنا جانور بندہ خود قربان کرے، اچھے طریقے سے اس کے مسائل سیکھ کر جانور کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کو قربان کرے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آقا علیہ السلام نے ان کی طرف سے قربانی کی تو فرمایا کہ اس جانور کے قریب آئے، یعنی جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے وہ بھی قریب ہو، جبکہ فی زمانہ پردے کا بھی اہتمام ہو، ورنہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کی جائے، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کرنی تو وہ قریب بندہ کھڑا ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بزرگ چھری کے اوپر ویسے ہی ہاتھ رکھ دیتا ہے، چھری کون پھیر رہا ہوتا ہے، کسائی، وہ ویسے ہی اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ احتیاط ہے کہ چھری کے اوپر جتنے لوگوں کا ہاتھ ہوگا ان سب کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بندے نے بھی تکبیر یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ وہ دوسرا بندہ جو پڑھ رہا ہے میرے پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے، تو جانور حلال نہیں ہوگا، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جتنے بندوں نے اگر بل پر چھری کے اوپر ہاتھ رکھا، سب کا تکبیر پڑھنے وہاں
شمار ہوگا اور سب کا پڑھنا ضروری ہوگا. کیوں کہ یہ سارے کے سارے کیا ہوگے؟ جانور ذبح کرنے والے. اور ذبح کرنے والے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ تکبیر پڑھے. اسی طرح ان دنوں میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ قربانی کے دنوں میں ایام تشریق میں جو ذکر کرنا ہے وہ کیا ہے، کیا ذکر کیا جائے، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں یہ دعا بکثرت مانگتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا جو ہے بڑی بہترین دعا ہے، صحابی رسول سے بھی ثابت ہے، اور اس دعا کے اندر دنیا بھی مانگی جا رہی ہے اور آخرت بھی مانگی جا رہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے مولا ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، ہماری آخرت بھی اچھی فرما. تو جب کبھی دعا مانگے ٹائم نہ ہو تو کوشش کیا کریں یہ دعا ہی مانگ لیا کریں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ جتنا ہو سکے اس دعا کی کثرت کی جائے، خاص طور پر ان دنوں میں، ایام تشریق میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کہ یہ ایام تشریق کیا ہیں؟ ایام معدودہ، کہ گنے چنے ہوئے مخصوص دن ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ کیا کرو؟ میرا ذکر کرو. اور ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ایام تشریق میں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 یہ 4 دن، اور عید الفطر کا دن، یہ 5 دن جو ہیں ان کے اندر روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ منع کر دیا گیا. کیوں کہ حدیث پاک میں فرمایا یہ جو ایام تشریق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے دن ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا نا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا کیوں حرام ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر مہمان جاؤ تو میزبان کی اجازت بغیر روزہ نہیں رکھتے. یعنی آپ کسی کے گھر مہمان جائیں اور وہ آپ کی مہمان نوازی کے لیے، خوش دلی کے لیے راضی ہے، کھانے کا اہتمام کر رہا ہے، اور آپ روزہ رکھ کر بیٹھ گئے، تو اس کو معیوب لگے گا کہ یار میں نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے، اس کی دعوت کا، اس کی خیر خواہی کا، اور یہ نفلی روزہ رکھ کر بیٹھ گئے. تو اسی طرح آقا علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دن اپنی مہمان نوازی کے لیے کہ بندے میرے رزق سے کھائیں، قربانی کا گوشت کھائیں پئیں، اپنے جانور کی قربانی سے افتتاح کرنا. یہ آقا علیہ السلام کا عمل ہے کہ آپ اپنے قربانی والے دن اپنے جانور ہی سے کھانا جو تھے وہ شروع کرتے تھے. چھوٹی عید میں کیا حکم ہے کہ میٹھی چیز، کھجوریں طاق عدد میں 3، 5، 7 یہ کھا کر نماز پڑھی جائے. اور بڑی عید میں مستحب عمل کیا ہے کہ جب اپنی قربانی کا گوشت ذبح ہو، پک جائے، تو اس سے افتتاح کیا جائے کھانے پینے کا. اور پھر ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے بلکہ کیا کیا جائے؟ اللہ کے رزق میں سے کھایا پیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اپنی جان کے اوپر ظلم بھی نہ کرو کہ بندہ اس قدر کھا لے کہ بندے کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا کولیسٹرول ہائی ہو جائے، کہ پتہ بھی ہے کہ میں گوشت کھاؤں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں زیادہ، حد سے زیادہ تجاوز کرنا یہ بھی شریعت نے منع کیا کہ کھاؤ پیو لیکن ایک اعتدال میں. دوسرا یہ ہے کہ کیا کرو
کہ جب کہیں دعوت پہ گئے ہیں تو پھر اس کے اندر بھی طریقے سے کھاؤ، کہ تھوڑا کھاؤ اور مہمان نوازی کے آداب کو بھی بجا لاؤ. تنقید نہ کی جائے کھانے کے اوپر کہ یہ کم ہے، وہ کم ہے، صحیح نہیں پکایا، یہ نہیں کیا. کیونکہ آج یہ 2-3 دن ایک دوسرے کے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک معیوب عمل ہوتا ہے، کھا پی کر ہم بعد میں اس کے اوپر نقص نکال رہے ہوتے ہیں، مرچ کم تھی، یہ کم تھا، یا اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ اپنی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے منع کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. کھانا پسند ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے، اگر پسند نہیں آتا تو کھانا چھوڑ دیتے تھے. یہ نہیں تھا کہ تنقید کرتے تھے. یہ ہمارے یہاں ہم لوگوں کا کھا پی کر بھی بعد میں غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں. یا ہم کسی کی دعوت بھی کریں، یعنی کوئی عام طور پر جو دوسرا دن ہوتا ہے، یہ بیٹی والے سسرال والے وہ آ جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، تو اس ایک رسم کے طور پر جب ایسا کیا جائے گا تو کوئی ثواب نہیں کہ یار ایک رسم ہے، ایک چل رہا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مہمان جو ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو رزق لے کر آتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو بندے کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے، گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی مہمان کو دیکھ کر بندہ یہ دل میں کہے ہوئے خرچہ آ گیا، وہ خرچہ پہ گیا یار، وہ کتوں آ گیا یار، وہ میں کتوں کھواواں گا، اور میں کتوں پیاواں گا. جب یہ عمل ہوگا، یہ سوچ ہوگی تو رزق میں کمی آئے گی. رزق میں کیا ہوگی؟ کمی ہوگی. جب کسی مہمان کو دیکھا جائے تو شریعت نے، احادیث نے جو فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے کہ یہ مہمان آیا ہے، انشاءاللہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا. اور اس مہمان کی جب ہم خدمت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کہ مہمان یہ نہیں ہے کہ بڑی پارٹی آئے تو ہم بڑے خوش ہو جائیں، اور کوئی غریب آ جائے تو ہمارا جو ہے نا چہرہ جو ہے وہی ٹھیک نہ ہو، ہمارا انداز ہی نہ ٹھیک ہو کہ یار یہ کہاں سے آ گیا. پارٹی آئے تو اس سے اپنا کاروباری لنک، اور غریب آ جائے تو بندہ ویسے ہی کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی آیا اپنا رزق لے کر آیا ہے، اس کا رزق جو اتنا بنتا ہے اس کو جب ہم کھلائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا. اور جب ہم کسی کی دعوت پہ جائیں تو اس کے اندر بھی آداب ہے. کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب، یعنی ترغیب ہے، پوری ایک طویل حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو جو اپنے آگے ہے اس کو کھایا جائے. یعنی بالفرض ایک تھال رکھا گیا ہمارے پاس چاولوں کا بالفرض، تو ہم ایسے ہی مشقت کرتے ہوئے اتنی دور جا کر چمچہ اٹھا کر وہاں سے چاول لائیں تو لوگ معیوب سمجھیں گے کہ یار اگے پہ نہیں کھانا پہ، ایڈی دوروں وہاں سے اٹھا کر لا رہا. تو یہ منع ہے. یہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے منع کیا صحابی کو کہ اپنے آگے سے کھاؤ، جو قریب ہے اس سے کھاؤ. ہاں اگر مختلف قسم کے کھانے ہوں تو اس میں یہ اجازت ہے کہ دور سے بھی پکڑ لو، جہاں سے جو چیز لینی ہے وہ لے لو. تو یہ جو دن ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے. اور کھانے پینے کے دن کس طرح ہوں گے کہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں، جو رسول کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق کھایا جائے. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ دن کیا ہے؟ یہ دن اللہ کے ذکر والے ہیں. ان کے اندر کیا کیا جائے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے. اور اللہ کے ذکر میں قربانی بھی آتی ہے. کہ قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ کا اتنا بڑا ذکر ہے کہ اس سے بڑھ کر، قربانی سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں کہ بندہ قربانی نہ کرے. حالانکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یا نفلی بھی قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو نفلی بھی قربانی کرے گا تو اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ بندہ صدقہ کرے. کہ ان دنوں میں اگر بندہ قربانی کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ہے.
یعنی لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے بہتر کیا ہے کہ بندہ کیا کرے، وہ قربانی کرے، چاہے نفلی قربانی کرے، کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر غریبوں کو گوشت بھی مل جاتا ہے، کہ قربانی کے 3 حصے اسی وجہ سے کیے جاتے ہیں نا، کہ غریبوں کو۔ چھوٹی عید کے اندر کیا حکمت تھی کہ اس کے اندر صدقہ فطر رکھا، کہ صدقہ فطر سے غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ اور بڑی عید میں کیا رکھا، پورے جانور میں تیسرا حصہ غریبوں کے لیے رکھ دیا، کہ ان کو بھی گوشت جو ہے وہ مل جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عام دنوں میں چھوٹا گوشت جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے، کئی مڈل طبقے کے افراد بھی پورا سال اس کو نہیں کھا پاتے، لیکن عید کے دنوں میں لوگ اس کو کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کے قربانی کے دن جو ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 دنوں میں افضل دن کیا ہے، وہ پہلا ہے، کہ پہلے دن قربانی کرنا کیا ہے، وہ افضل ہے۔ اور کوشش کریں کہ پہلے دن نہیں کریں، تاکہ جو لوگ عید والے دن کھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی قربانی کا گوشت کھائیں، وہ بھی جو ہے وہ اپنے کھانے کی ابتدا جو ہے وہ چھوٹے گوشت سے کر لیں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کئی لوگ اتنا زیادہ قربانی کرتے ہیں لیکن عام لوگوں کو دینے کے لیے چربیاں زیادہ ڈال دیتے ہیں، ہڈیاں زیادہ ڈال دیتے ہیں، اور اپنے لیے اور اپنے خاص خاندان جنہوں نے چاہے اپنی کو بھی قربانی کی ہو، ان کے لیے صحیح گول بوٹی صاف ستھرا ان کو دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے، سب کو ایک جیسا سلوک کیا جائے، ایک جیسا ہی رکھا جائے، اپنے لیے بھی بقیہ کے لیے بھی۔ جس طرح کئی سیانے لوگ جو ہوتے ہیں اس کو مکس کر دیتے ہیں، مکس کر پھر ایک جیسا ہی سب کو دیا جائے۔ اور دوسرے دن بھی اگر قربانی کرنی ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کہ ہمارے یہاں کئی مرتبہ اچھا کسائی نہیں ملتا، بندہ جانور بھی لائے اور بعد میں وہ صحیح طرح ذبح بھی نہ ہو، تو ٹھیک ہے دوسرے دن بھی کی جائے، اچھا گوشت ہو، اچھی چیز ہو، اچھی قربانی ہو تو ٹھیک ہے، تیسرے دن بھی جائز ہے، لیکن کب تک؟ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے تک۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت ختم ہوگا تو کیا ہوگا، قربانی کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ ہم باہر کے ملک والوں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سعودیہ والے ہیں، بالفرض ان کا اور ہمارے یہاں 1 دن کا فرق ہے۔ اب آج ان کا تیسرا دن ہے، اب اگر آج کسی نے اپنے بھائی کی طرف سے، اپنے کسی عزیز کی طرف سے جو سعودیہ ہے یا کسی اور ملک میں ہے، اس نے آج قربانی کرنی ہے، آج ہمارا دوسرا دن ہے اور ان کا تیسرا دن ہے، اگر ہم نے عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد مغرب کے ٹائم پر چھری پھیری، مغرب کے وقت چھری پھیری تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہوئی کہ ان کا ایام قربانی کے دن ہی ختم ہو چکے تھے۔ تو قربانی کے دن کتنے؟ 3۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کے اوپر واضح موجود ہے کہ ایام قربانی 3 دن ہیں، اور افضل دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ پہلا دن ہے۔ بقیہ 2 دن بھی قربانی کے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو دن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو رات آتی ہے وہ اگلے دن کی رات ہوتی ہے، اس دن کی رات نہیں ہوتی۔ لہٰذا کل دوپہر تک بھی قربانی ہو سکتی ہے، عصر تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن مغرب سے پہلے ہی ہو سکتی ہے۔ مغرب کے بعد قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا بیان جو تھا وہ ہمارا تھا کہ ایام قربانی میں اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن ہے، سب سے بڑا دن ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا دن آتا ہے یہ بھی عظمت والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو مخصوص دنوں میں، گنے چنے دنوں میں۔ اور اس کی تفسیر کے اندر کہ یہ کون سے دن ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے، تو علماء کرام نے، مفسرین نے، صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے
کہ ان سے مراد ایام تشریق ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں جس کے اندر ہم تکبیریں پڑھتے ہیں، اور یہ تکبیریں پڑھنا ان دنوں میں بہت بڑی نیکی ہے۔ پہلے زمانوں میں تو اہل عرب کے اندر تو بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اب بہت کم ہو گئے، اور ہمارے یہاں بھی ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کئی جگہ بڑے ڈھیلے سے انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ حالانکہ اتنی اونچی آواز میں ہر بندے کا تکبیر کہنا ضروری ہے کہ آس پاس کے لوگ اس کی تکبیر کو سن لیں۔ اگر جماعت ہوئی ہے اور ایک بندہ بڑے آرام سے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح پڑھے گا تو یہ گناہ ہے۔ اتنی اونچی آواز میں اس نے پڑھنا ہے کہ آس پاس کے لوگ اس کو سنیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے اتنی اونچی آواز میں ہر نمازی نے کہنی ہے کہ جو بھی جماعت میں شامل، بلکہ جو ایک آدھی رکعت بعد میں آیا ہے جب وہ اپنی رکعتیں پوری کر کر سلام پھیرے، اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز میں کہے کہ آس پاس والے سن لیں۔ اب آپ نے کبھی سنا ہے کہ عام طور پر کہ ایک بندے کی ایک آدھی رکعت رہی ہو اور بعد میں وہ اتنی اونچی آواز میں پڑھے کہ آس پاس والے سن لیں؟ نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ کیا ہے، یہ واجب ہے اونچی آواز میں یہ تکبیر پڑھنا۔ ہاں اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے جماعت رہ گئی تو وہاں مستحب ہے، عورت کے لیے بھی کیا ہے، یہ مستحب ہے، ورنہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس میں واجب ہے کہ اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرے کہ یہ دن کیا ہے، یہ ذکر اللہ کے دن ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور تکبیرات تشریق اس کے اندر رکھی گئی تاکہ بندے اللہ کا ذکر جو ہے وہ بلند آواز میں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیجیے۔